عزیز طلباء، آپ ماشاءاللہ طلباء تو نہیں ہیں، علماء بن چکے ہیں. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت ڈالے. امام بخاری رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ لوگ آپ کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں کہ شاید آپ ایک دوا پیتے ہیں، بلازر نمی کو دعا ہے تو حافظے کی تیزی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. کہنے لگے مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کوئی ایسی دوا ہو. تو مقصد یہی تھا کہ حافظہ آپ کا بڑا تیز ہے، اتنی احادیث آپ کو محفوظ ہیں. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ حافظے کے لیے میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سمجھتا. نحمت الرجل و مداومت النظر، انسان کے اندر ذوق اور شوق ہونا چاہیے، اور دوسرا مسلسل مطالعہ. در حقیقت یہی ایک چیز ہے کہ جو انسان کو نکھارتی ہے. ماضی قریب کے اندر شاید آپ نے سنا ہو، اور میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ساتھیوں کو پتا، مولانا عطا اللہ حنیف رحمہ اللہ بوجیانی سنن نسائی کے اوپر ان کا حاشیہ ہے. ان کی کیفیت یہ تھی، اللہ اکبر، مطالعہ اتنا بیمار ہو چکے تھے، اٹھنے کے قابل نہیں تھے، جسم بہت نحیف پتلا تھا. تو بسا اوقات تک پہلے جو چارپائیاں ہوتی تھیں تھوڑا سا پینتی والی جو ہے نا، وہ اس کے اوپر اگر پڑے بھی ہوتے نا تو محسوس نہیں ہوتا، گہری ہو جاتی نا تو چارپائی کے ساتھ، لیکن کتاب سینے کے اوپر رکھی ہوئی پڑھتے تھے. تو عزیز علماء، یہ اصل خزانہ ہے. مدارس والے یا یہ مراکز والے عالم بناتے نہیں ہیں، علم کے دروازے کے اوپر آپ کو لا کر کے کھڑا کر دیتے. اب آپ کی ہمت ہے، آپ کا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کی محنت ہے. جتنا آپ محنت کریں گے اللہ آپ کو اتنا علم عطا فرمائے گا. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ بس میں پڑھ چکا ہوں، تو وہ پڑا ہوا معاملہ پھر جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے. تو بس یہی پھر آخری بات یہی ہے، ہمت اور مطالعہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ. شیخ صاحب، آپ کا حافظ عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہے اور رشتہ داری بھی ہے جی. تو ذرا ان کے بارے میں بتا دیں کیسا ہے کہ جتنا آپ جانتے ہیں. میرا ان کے ساتھ 13 تعلق ہے. استاد محترم، ٹھیک ہے، ماموزاد بھائی بھی ہیں اور سکے بہنوئی بھی ہیں. زیادہ تر معاملات جو ہے نا وہ میں یہ سر انجام دیتا تھا، ان کا آنے جانے کا بیماری کے حوالے سے. وہ واقعات تو بہت ہیں، وہ تو ختم نہیں ہوتے، چلتا رہتا ہے. بیٹا ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں. ایک خوبی جسے قناعت کہا جاتا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ راضی، دنیا کی لالچ نہیں. جب دنیا کی لالچ نہیں تو دنیا پیچھے پیچھے بات نہیں. کبھی کوئی ایسا جو ہے نا وہ معاملہ. ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے، میرے ذہن کے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر، اگر کبھی
کوئی ایسی نعمت ہے یا کوئی کسی نعمت کی دعوت دیتا ہے تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی. ایک دفعہ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا میں نا کچھ لوگوں کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں. تو جامعہ کے اندر مجھے پتا چلا ہے کہ آپ استاد ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ اچھے لوگ جو ہے نا وہ مجھے دیں، جو نہیں جا سکتے تو چلو کوئی بات نہیں، میں ان کو لے کر کے جاؤں گا. اپنا تعارف کرایا، کارڈ دیا. شیخ رحمہ اللہ بجائے اس کے کہ اپنا نام پیش کرتے، خواہش ہوتی ہے اپنے کسی عزیز کا نام پیش کرتے، اپنے کسی اور. جامع مسجد چوک اہل حدیث جس کو چوک نیائی کہا جاتا ہے، وہاں درس دیتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے. پہلے نمبر پہ اس کے خادم کا نام لکھوایا. خادم سمجھتے ہیں صفحے سیدھی کرنے والا، اس کے پاس کیا اہمیت کیا ہے، اس کا نام لکھوایا. اپنے محلے کے اندر کوئی ایک دو آدمی تھے انتہائی غریب، یعنی اپنی مزدوری بھی پوری نہیں کر پاتے تھے، ان کا نام لکھوایا. پھر ہم 3 بھائی تو الحمدللہ عمرہ کر چکے تھے. ایک بھائی وہ عمرے پہ نہیں گیا تھا، ان کو پیشکش کی انہوں نے. اچھا تو وہ مان گئے. بہرحال چلیں، 6-7 آدمی جو ہے نا وہ انہوں نے دیے، لیکن وہ اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ وہ فراڈیا تھا. ایک دوسرے جامعہ کے اندر گئے، وہی فراڈیا، تو اس نے بھی یہی کہا جا کے کہ میں کچھ لوگوں کو. اب وہاں جو ہے نا وہ کیا ہوا، اپنا نام، اپنے فلاں کا نام عزیز و اقارب کا وہ نام دے دیے. تو پیسے تو اس نے لینے تھے نا، وہ پیسے لے گیا اور لے گئے اڑ گئے. افصاب سے بھی پیسے اس نے، ظاہر بات ہے افصاب نے اپنے تو نہیں، وہ جس نے دینے تھے نا کچھ کیا ہوا تھا، فراڈ اس نے لگایا. افصاب پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے. یہ پہلی دفعہ جب ان کو فالج ہوا نا تو اس وقت کی بات ہے. شاید یہی شاک پہنچا ہو کہ یہ معاملہ کیا بنا ہے کہ میری وجہ سے ان بیچاروں کا نقصان ہوا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا بھی کی اور ایک ساتھی کو کہا کہ یہ معاملہ ہے. تو فلاں آدمی جو ہے نا وہ یہ کارڈ اس نے پتہ کرا کے نا تو اس کو پکڑ لیا. پکڑ کے جو ہے نا وہ جو حافظ صاحب کے ذریعے پیسے تھے نا وہ سارے جس کے جتنے تھے وہ اللہ نے واپس کروا دیے. کوئی ایک شخص بھی حافظ صاحب کے ذریعے جس نے پیسے دیے تھے نا وہ محروم نہیں ہوا. تقریباً جو ہے نا وہ کافی دن وہ فالج کی کیفیت کے اندر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا. 7 دن ادھر اسپتال میں رہے، پھر اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا. کئی اور واقعات ہیں اس طرح کے. چلو وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نا تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں. جبرائیل کو بلاتے ہیں تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. وہ بھی محبت کرتے ہیں. پھر وہ اہل آسمان کے اندر منادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کو. ثم توضع له القبول فی الارض. آنکھوں سے جیتی جاگتی تصویر ہم نے یہ دیکھی ہے.
اللہ دیگر علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل کے اندر ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو تقریباً حضرت حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ ان کے شاگرد چند ایک ہی ہیں، بس اپنی اپنی جگہ پہ خدمت ادا کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ قحط و رجال آ رہا ہے۔ اللہ اپنی جناب سے ایسے ہیرے اور علماء پیدا فرما دے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، بے شک اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کا کوئی نعم البدل جو ہے نا وہ عطا فرمائے۔ ایک دفعہ لاہور کے چیک اپ کے لیے گئے، ایک ڈرائیور اس وقت ہوتا تھا زر بادشاہ سوابی کا، پٹھان تھا، تو جانا تھا وہ شیخ وہ ڈاکٹر اسپتال چیک اپ کرانے کے لیے، تو راستے کے اندر وہ جو ہے نا وہ اس نے وہ زر بادشاہ نے ون وے کی خلاف ورزی کر لی، گاڑی ادھر سے، آگے سارجنٹ تھا پولیس والا، اس نے روک لیا، اتر کے گیا، جا کے اب پریشانی بنی، سب اندر بیٹھے اگلی سیٹ پہ، پیچھے میں اور ایک میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے جماعت میں، پتہ نہیں اب زر بادشاہ نے کیا جا کے اس کو کہا، اس نے کاغذات منگوائے، کاغذات لے کر کے دیکھے، اللہ بہتر جانتا ہے اب کیا، بعد کے اندر اس نے بتایا، لا کے وہ کاغذات آپ صاحب کی گود میں رکھے، تو کہنے لگا میرے لیے دعا کرنا۔ بعد میں اس کو پوچھا، کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ یہ گجرانوالہ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بس اتنی بات۔ یہ تو میرے نال ہی ویکھیا جا، ایک دفعہ لاہور تو واپس آ رہا سی، لاہور سے ہم واپس آ رہے تھے گاڑی کے اندر ہی، اسی طرح جی ٹی روڈ کے اوپر ہی، تو نہیں کیا اوورٹیک کیا یا کوئی ایسی غلطی، یہ دوسرا ایک اور تھا ڈرائیور، روک لیا پولیس، موٹر وے پولیس میں، اچھا گاڑی کھڑی ہو گئی، جب پولیس والے نے دیکھا نا تو گاڑی اب کھڑی ہے، وہ نکل رہا ہے، تو یہ چلا گیا، سامنے ہی وہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزیں والے، وہ اندر گیا، ایک بڑی سی بوتل لی، بسکٹ ساتھ لیے، 5-7 پیکٹ وہ لے کر کے، تو آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استاد محترم کیا حال ہے؟ وہ آپ صاحب بھی دیکھ کے حیران ہو گئے، ہم بھی دیکھ کے کیا چکر کرنا چلان سی۔ استاد جی میں نا جامعہ محمدیہ میں تقریباً 2 سال پڑھتا رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے لیے دعا کرنا۔ جی ان کی کتابیں، ایک تو یہ صحیح بخاری کے اوپر ہی مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی فیض الباری، اس کے اوپر نقد ہے، یہ اصل جو ہے نا وہ حافظ محمد محدث گوندلوی کے کچھ رحمہ اللہ کے نوٹس ہیں، ان نوٹس کے آگے جو ہے نا وہ پھر تھوڑی سی وضاحت ہے، تو پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا وہ باقاعدہ غلط جو ہے نا وہ اس کے اندر، یہ کہیں سے مل سکتی ہے؟ جی 3 جلدیں تو اس کی چھپی ہوئی ہیں، یہ طیب صاحب ہیں، مولانا طیب صاحب، ہاں جی طیب محمدی صاحب، ان کے ساتھ، اور اس سے پہلی جلد جو ہے نا وہ حافظ شاہد صاحب، ان سے رابطہ کریں۔ دوسرا یہ احکام و مسائل ہیں ان کے، وہ 2 جلدیں چھپی ہوئی ہیں، اب وہ بھی نہیں ملتی، تو
تحقیق التراوی، اس طرح رفع الیدین کے اوپر تحریری مناظرہ ہے، وہ ایک ہاتھ باندھنے کے اوپر کہاں باندھنے ہیں، یہ بھی سوال ہے، اس سوال کا جواب ہے۔ تو نخبۃ الاصول ارشاد الفحول کا جو ہے نا وہ خلاصہ، اور زبدۃ التصفیر لوجہ التفسیر، یہ تفسیر کی ابتدائی باتیں، کچھ مخطوطات پڑے ہوئے ہیں، جب اللہ نے توفیق دی ان کو تو کچھ چھپ چکے ہیں، ایک وہ 3 جلدوں کے اندر نافع شاہد صاحب نے اب تھوڑی دیر ہوئی ہے وہ چھاپی ہے کتاب، غالباً پتہ ہے 3 جلد۔ اچھا جی، بارک اللہ فیکم جی، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔